بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، ہے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ کون سا عمل اور کام سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، نماز اس کے صحیح وقت پر۔ میں نے پوچھا پھر کون سا عمل؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پھر میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا عمل؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ حدیث نمبر 2۔ حضرت عمر بن خطاب رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تمہارے پاس اویس بن عامر اپنے جان نثاروں اور چاہنے والوں کے ساتھ آئیں گے، جن کا تعلق یمن کے قبیلہ مراد اور کرن سے ہے۔ ان کو برص کی بیماری ہوگی جس سے وہ شفا یاب ہو جائیں گے، مگر ان کی بیماری 1 درہم کی مقدار باقی رہ جائے گی۔ وہ اپنی والدہ کے فرما بردار ہیں، اگر وہ کسی چیز کے بارے میں اللہ کے بھروسے پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا کرے گا۔ اے عمر، اگر تم ان سے اپنی مغفرت کی دعا کرا سکو تو ضرور کرانا۔ حدیث نمبر 3۔ حضرت ابن عمر رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھ سے ایک بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، کیا اس سے توبہ کی کوئی شکل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری والدہ باحیات ہیں۔ ایک دوسری روایت میں اس طرح کے الفاظ ہیں کہ تمہارے والدین حیات ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، تمہاری خالہ زندہ ہیں؟ اس نے جواب دیا ہاں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خالہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اس سے تمہارے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 4۔ حضرت انس بن مالک رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی عمر میں درازی اور رزق میں برکت کا خواہش مند ہو، اس کو چاہیے کہ والدین کے ساتھ بھلائی اور صلح رحمی کرے۔ حدیث نمبر 5۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں ہم ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قطع رحمی کرنے والا ہماری مجلس سے اٹھ کر چلا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر ایک نوجوان مجلس سے چلا گیا، وہاں سے چل کر وہ اپنی خالہ کے پاس آیا۔ دونوں کے درمیان کچھ خفگی اور ناراضگی تھی، دونوں نے ایک دوسرے سے معافی تلافی کی۔ اتنا ہونے کے بعد وہ نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں واپس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا، وہ قوم یا وہ جماعت اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتی ہے جس میں کوئی قطع رحمی کرنے والا موجود ہو۔ حدیث نمبر 6۔ حضرت انس بن مالک رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی نافرمان کے والدین کا انتقال ہو جاتا ہے پھر وہ ان کے لیے برابر مغفرت کی دعا کرتا رہے تو اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو فرما برداروں میں شمار کرتا ہے۔ حدیث نمبر 7۔ حضرت ابو ہریرہ رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی آدمی کا درجہ جنت میں بلند کیا جائے گا تو اسے تعجب ہوگا، بالآخر وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ پڑے گا، اے اللہ، میرے اعمال تو اس لائق نہیں تھے، پھر میرے اوپر اتنی کرم فرمائی کیوں ہے؟ تو اسے بتایا جائے گا کہ یہ تیرے بیٹے کا تیرے لیے دعائے مغفرت کا کرشمہ ہے۔ حدیث نمبر 8۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے مرنے کے بعد اس کے نیک اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزوں کی وجہ سے عمل کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کو برابر ثواب ملتا رہتا ہے۔ وہ چیزیں یہ ہیں: صدقہ جاریہ، علم نافع، نیک لڑکا جو اس کے لیے دعا کرتا رہے۔ حدیث نمبر 9۔ حضرت عبداللہ بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ کے راستے میں عبداللہ بن عمر سے ایک دیہاتی کی ملاقات ہو گئی۔ عبداللہ بن عمر نے اس کو سلام کیا اور اپنی سواری پر بٹھایا اور اس کے اعزاز و اکرام میں اپنا امامہ اس کے سر رکھ دیا۔ حضرت عبداللہ بن دینار کہتے ہیں، ہم حضرت عبداللہ بن عمر سے کہنے لگے، حضرت آپ نے اتنی زحمت کیوں کی؟ یہ دیہاتی لوگ ہیں، تھوڑی سی ہمدردی، سلام و کلام اور 2 میٹھے بول ہی سے خوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا، اس کے والد میرے والد سے بہت محبت کرتے تھے اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث ابھی تک یاد ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑی نیکی بیٹے کا اپنے والد سے محبت کرنے والوں کے ساتھ صلح رحمی کرنا ہے۔ حدیث نمبر 10۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے والدین کو رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے حج مبرور و مقبول کا ثواب عطا کرے گا۔ حدیث نمبر 11۔ حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت ہے: ماں باپ کے چہرے کی طرف، قرآن کی طرف اور سمندر کی طرف۔ حدیث نمبر 12۔ حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کے ساتھ ایک بوڑھے بزرگ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ ان کا کیا رشتہ ہے؟ اس نے کہا، یہ میرے والد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت خوب، لیکن برخودار ادب کا تقاضا یہ ہے کہ تم ان سے آگے آگے نہ چلو، بیٹھنے میں ان سے پہل نہ کرو اور نہ ان کو ان کے نام سے پکارو، اور کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے لوگ انہیں گالی دیں۔ حدیث نمبر 13۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان اپنے لنگڑے ماں باپ کو اپنے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں لے جایا کرتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، آج کل وہ دونوں لنگڑے بیچارے مسجد میں نہیں دکھائی دے رہے ہیں؟ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، وہی ان کو یہاں لایا کرتا تھا، اب کون لے کر آئے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی کسی کے لیے دنیا میں زندہ رہتا تو ان دونوں مزدوروں کا بیٹا ضرور ان کے لیے دنیا میں زندہ رہتا۔ حدیث نمبر 14۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر رونق افروز ہوئے اور 3 بار قسم کھا کر ممبر سے نیچے اتر آئے اور فرمانے لگے، تم سب کے لیے ایک خوشخبری ہے، جو شخص 5 نمازوں کی پابندی کے ساتھ پڑھے گا اور کبیرہ گناہوں کے ارتکاب سے بچے گا تو وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے گا داخل ہوگا۔ اسی روایت کے ایک راوی مطلب کہتے ہیں، میں نے ایک آدمی کو عبداللہ بن عمرو سے پوچھتے ہوئے سنا تھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کبیرہ گناہوں کو بیان بھی کیا تھا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمرو رضی تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہاں، وہ کبیرہ گناہ یہ ہیں: والدین کی نافرمانی، شرک نہ حق قتل، پاک دامن عورت پر تہمت، یتیم کے مال کو ناجائز طریقے سے کھانا، لڑائی کے دن میدان جنگ سے بھاگنا اور سود کھانا۔ حدیث نمبر 15۔ حضرت ابو ہریرہ رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان کے اوپر سے 7 بار لعنت بھیجی ہے، اور اس لعنت کو ایک آدمی کے لیے 3 بار دہرایا ہے، اور ان میں سے ہر ایک آدمی پر 3 بار لعنت بھیجی ہے،
اور ان لعنتوں میں سے صرف ایک ہی لعنت آدمی کی ہلاکت کے لیے کافی ہے، اور وہ لعنتیں یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ شخص ملعون ہے جس نے لواطت جیسے فعل شنی کا ارتکاب کیا۔ وہ شخص ملعون ہے جس نے لواطت جیسے فعل شنی کا ارتکاب کیا۔ وہ شخص ملعون ہے جس نے لواطت جیسے فعل شنی کا ارتکاب کیا۔ وہ شخص ملعون ہے جس نے جانور کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا۔ وہ شخص ملعون ہے جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے۔ حدیث نمبر 16۔ حضرت زبیر بن عوام رضی تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تورات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اپنے باپ کو گالی دینے والا ملعون ہے، اور سنگ میل کو بدلنے والا ملعون ہے، اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرنے والا بھی ملعون ہے۔ حدیث نمبر 17۔ حضرت ابو ہریرہ رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 لوگ ایسے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل نہ کرے اور نہ ہی جنت کی کوئی نعمت ان کو چکھنے کے لیے دے تو وہ اپنے فعل میں حق کے بجانب ہوگا۔ وہ 4 لوگ یہ ہیں شراب کا رسیہ، سود کھانے والا، ناحق کسی یتیم کا مال کھانے والا، ماں باپ کا حکم نہ ماننے والا۔ حدیث نمبر 18۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا والدین کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ والدین کی نافرمانی کرنے والا اور قطع رحمی کرنے والا اور بوڑھا زانی اور تکبر سے اپنے تہبند یا پجامہ یا پتلون کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا ہرگز جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا، جبکہ جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت سے ہی محسوس کی جاتی ہے۔ بڑھائی اللہ کی شان ہے جو کسی بھی بندے کے لیے جائز نہیں۔ حدیث نمبر 19۔ حضرت ابو ہریرہ رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کی نماز اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوتی جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں، الہیہ کے ماں باپ اس پر جبر و تشدد و ظلم و زیادتی کر رہے ہوں۔ حدیث نمبر 20۔ حضرت زید بن ارقم رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کی صبح اس حالت میں ہو کہ اس کے والدین اس سے راضی ہوں تو اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جس آدمی کی صبح اس حالت میں ہو اس کے ماں باپ ناراض ہوں تو اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کسی نے کہا اگرچہ ماں باپ ظلم کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا ہاں اگرچہ ماں باپ ظلم کریں۔ اس جملے کو آپ نے 3 بار دہرایا۔ اگلی 20 حدیث نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے۔ اللہ حافظ۔ ان تمام 20 احادیث کے حوالہ جات بھی آپ کو دکھائے جا رہے ہیں۔